الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں میرے ہم عمر ساتھیوں سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے محترم بھائیوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے اس اعتبار سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہوگا وہ ہے اسلام کی نظر میں زبان کی کیا حفاظت ہے زبان کی حفاظت کے تعلق سے
آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کتاب و سنت کی رکھی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد، اور چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑا کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے اور اسی طریقے سے کان سے اور اسی طریقے سے تمہارے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات پرس کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے ہر انسان کے پاس ایک نگراں مقرر ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض انسان کی غیبت نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ جب حالت ایسی ہے تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلائی کی باتیں کہیں یا پھر خاموش رہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کی ان ساری آیتوں کو لے کر کے اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رکھ کر امام نووی علیہ الرحمہ ان کی تشریح کرتے ہیں کہ ہر مکلف انسان پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنی زبان کو ہر قسم کی گفتگو سے محفوظ رکھے۔ بات وہ کہے جس بات کے اندر کوئی بھلائی ہو، اور جہاں بولنا اور خاموش رہنا دونوں برابر ہوں تو پھر ایسی صورت میں خاموش رہنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، کیونکہ بعض مرتبہ انسان کو جائز گفتگو بھی حرام تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں وہی مسلمانوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جس انسان کے زبان کی شر سے، جس انسان کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں تو شریعت کی نظر سے، اسلام کی روح سے ایسا مسلمان شریعت اسلامیہ کی نظر میں افضل انسان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، زبان کو کنٹرول کیا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، زبان کو بے اعتدالی سے روکا جائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز کی یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اور اسی طریقے سے جو شخص دو قدم کے، دو پیروں کے درمیان
اطمینان والی چیز کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو کل قیامت کے دن میں اس انسان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ اگر ہماری زبان صحیح استعمال ہوئی، اگر ہمارے شرمگاہ جائز جگہ پر استعمال ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں اس مسلمان کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دفعہ بعض مرتبہ انسان کوئی بات کرتا ہے، بعض مرتبہ انسان کوئی بات کرتا ہے، حالانکہ اس بات کے تعلق سے وہ غور و فکر نہیں کرتا کہ اس کی بات کہاں جائے گی، اس بات کے تعلق سے وہ غور و فکر نہیں کرتا۔ سچویشن کیا ہے؟ اس بات کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی آگ میں گرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ زبان کی بے اعتدالی ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ اس لیے کبھی کوئی بات کسی کو بولنے کی اگر جرات کی جائے تو سب سے پہلے اس بات کو حق کی کسوٹی اور جو حق کے پیمانہ اور معیار ہوا کرتا ہے اس پر ماپا جائے، تولا جائے، پھر زبان کھولا جائے۔ اسی طریقے سے ابو عبد الرحمن بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس بات کی طرف اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا ہے، حالانکہ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ بندہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس بات کی طرف اس انسان کا دھیان بھی نہیں ہوتا، غور و فکر نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ خیر ادا کرتا ہے جس سے دوسرا انسان خوش ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ ادا کرتا ہے، ایسا جملہ ادا کرتا ہے جو دوسرے انسان کو ظلم و معصیت میں پڑنے سے روکتی ہے، تو واقعتاً ایسا کلمہ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہایت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے اور رہے گا تا قیامت۔ لیکن بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ شر ادا کرتا ہے جس سے دوسرے مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس انسان کی بات کی وجہ سے وہ ظلم و معصیت کے اندر پڑنے کا باعث اور سبب بن جایا کرتا ہے، تو واقعتاً ایسا کلمہ شر ایک انسان کو جہنم کے گڈھے میں، ایک انسان کو ظلم و معصیت میں پڑنے کا باعث اور سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم اور سبق دے رہی ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ اگر زبان کے ساتھ بے اعتدالی کی گئی تو انسان کو تباہی کے گڈھے میں لے جا کر کے گرا دے گی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میں اٹل رہوں، ڈٹے رہوں، جمے رہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر اٹل رہو، ڈٹے رہو، جمے رہو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی بات بتلائیے جس سے آپ کو مجھ سے زیادہ خطرہ لاحق ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روکے رکھو، امسک علیک لسانک، روکے رکھو اپنے اوپر اپنی زبان کو، یعنی اپنے زبان کی
حفاظت کیا کرو۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے علاوہ اور باتیں نہ کیا کرو، گپ شپ میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ جو باتیں ہوا کرتی ہیں اکثر وہ باتیں ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی تلاوت سے اور نیکی کے کاموں سے ایک انسان کو دور رکھا کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوا کرتا ہے جو دل کا سخت ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کے دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، انسان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے باتیں، لیکن اس کے دل ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، قبول ہی نہیں کر رہے ہیں، مان ہی نہیں رہا ہے وہ بات۔ پتہ کیا چلا کہ اس انسان کا دل سخت ہے، اور سخت دل جس انسان کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ایسا انسان دور بھی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جو باتیں کتاب و سنت کی آپ حضرات کے سامنے آویں تو کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا جائے۔ اسی طریقے سے ایک بہت ہی پیاری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من نجات یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ممکن ہے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس طرح ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، خالی وقت اپنے گھروں کے اندر گزارو، اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن اور نیکوکار چیزوں میں گزارو۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا ذریعہ اور سبب بتایا کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنی غلطیوں پر کثرت سے رویا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو گے، اپنے خالی اوقات ذکر، تلاوت قرآن اور نیکی کے کاموں میں گزارو گے، اور اسی طریقے سے اپنی غلطیوں پر نادم و پشیماں ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، تمام کی تمام نبی اللہ رب العزت کی تمام آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 حدیثیں جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، تمام احادیثوں کا لب لباب اور خلاصہ کلام ہی کی ایک انسان ہونے کے ناطے، نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو قینچی کی طرح سے نہ چلا کر کے زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، زبان کو بے اعتدالی سے روکا جائے، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کیا جائے جس سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو، اپنی زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہ دیا کرو، اپنی زبان سے کسی انسان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچایا کرو، اپنی زبان سے کسی انسان کی عزت و آبرو پر انگلی نہ اٹھایا کرو، اپنی زبان سے لوگوں کے دل کو خوش کرنا سیکھا کرو، اپنی زبان سے اگر کسی کی عزت کی دھجیاں اڑ رہی ہیں تو اپنی زبان کی اس انسان کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت ہمیں اس کی تعلیم دیتی ہے، شریعت ہمیں اس کی خطان اجازت دیتی ہی نہیں کہ فری ہو کر کے ان کے چکر میں پڑا جائے، ان کی غیبت کی جائے، جھوٹ بولا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، غیبت کے تعلق سے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن غیبت بھی زبان کے آفات میں سے ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے جو ہماری سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ چیز بھی
یہ چیز بھی اچھی طرح سے پنپ رہی ہے اور ہر کوئی اس چیز کے اندر مبتلا ہے. کوئی اپنے آپ کو بری نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ ہم ہوں یا آپ ہوں یا فلاں ہوں یا فلاں ہوں یا فلاں ہوں. ہر کوئی اس کے گرفت میں اور اس کے چپیٹ میں پڑا ہوا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غیبت سے، جھوٹ سے اور اسی طریقے سے حسد سے اور اسی طریقے سے اور دوسرے جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کی جائے، زبان کی حفاظت کی جائے، اپنے آپ کو بچائے رکھا جائے. اسی میں تمام لوگوں کے لیے نجات کا راستہ یہ مضمر اور پوشیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو 5 وقتہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر اور اس کی عزت کو سمجھنے کی توفیق عنایت بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب اور اس کے اخراجات کے تعلق سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. میرے محترم بھائیوں، 1 منٹ آپ حضرات کا لوں گا. مسجد ہے، اس کے کچھ آداب ہیں. بٹن کب چالو کرنا ہے، لائٹ کب چالو ہوگی، پنکھا کب چالو ہوگا، مشین کب چالو ہوگی، یہ یہاں جو رہتا ہے اس سے زیادہ علم کسی کو نہیں ہے. ابھی مشین خراب ہو گئی مشین رات میں خراب ہو گئی. اس کے سوئچ جو تھی اس کو نکال کے رکھ دیا گیا بٹن. اب وہ مشین چالو ہو گئی، چالو ہی رہی. کب کس نے چالو کیا؟ ابھی جا کر کے مولانا جا کر کے بند کیے، یہ 12:30 کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہ چالو رہتا کب تک، پتہ نہیں کب تک چالو رہتا، تو وہ مشین جل سکتی تھی. اس لیے کوئی کام کرنے سے پہلے نا اس کو سوچئے سمجھئے. مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہوئی ہے، کیا ضرورت ہے پنکھا چالو کرنے کی؟ 4 پنکھا چالو رہتا ہے، کیا 5-10 منٹ ہم نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ پنکھا چالو کر رہے ہیں نا، 4 پنکھا چالو رہتا ہے آلریڈی، اور جب آپ جماعت چالو رہتی ہے اور آپ ٹپ ٹپ کرتے رہتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے. ہماری نہیں، سبوں کا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس سے نماز کے اندر جو خشوع ہوتی ہے نا، وہ اس خشوع اور خضوع کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس لیے برائے مہربانی اس کا خیال رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو مسجد کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عنایت بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. والسلام علیکم.